آج اس سوسائٹی میں کہ جب کلاسیفیکیشن کا دور ہے، شعبہ زندگی کو تقسیم کر دیا گیا، کیونکہ ایک انسان میں وہ طاقت نہیں جو ایک پیغمبر کی ذات اور شخصیت میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ مجاہد بھی تھے، آپ دنیا کے جتنے بھی شعبے زندگی کے بن سکتے ہیں آپ ان سب کے سربراہ نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق کے دور میں تقسیم کار کیا گیا۔ یہ جو آپ ائمہ اور خطباء کی بات کر رہے ہیں، یہ تقسیم کار کے تحت خلافت راشدہ کے دور میں مساجد کے نظام کو چلانے کے لیے جن لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا انہیں کہا گیا کہ یہ امام اور خطیب، لیکن علی الاطلاق امام و خطیب نہیں، امام مسجد اور خطیب مسجد، یہ لفظات تاریخ میں نظر آتے ہیں، کیونکہ علی الاطلاق امام اور خطیب کا لفظ یہ ذات رسالت مآب اور انبیاء اور رسل کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اب جو مسجد کے امام اور مسجد کے جو خطیب ہیں، اور یقیناً آج اس تقسیم کار کے دور میں کہ سیاست آپ نے ایک شعبے والے، ایک سوچ والے کر رہے ہیں، معیشت کے نظام کو چلانے کے لیے وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشیات کی تعلیم حاصل کی ہے، اسی طرح عدالت ایک شعبہ ہے، اس کے لیے ایک بنیادی تعلیم ہے، اسی طرح آپ تعلیم کی طرف چلے جائیں، شعبہ تعلیم کی طرف، وہاں بھی ایک بیسک تعلیم کے بعد بیسک کورسز ہوتے ہیں جس کو کرنے کے بعد کوئی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جس کو متعین کیا جاتا ہے۔ یقیناً مسجد کے امام اور خطیب کے لیے ان سب شعبوں میں کام کرنے والوں سے زیادہ سخت شرائط ہونے چاہیے، وہ اس لیے کہ یہ جو شعبہ ہے یہ مذہب سے وابستہ ہے، اور دنیا میں ہر دور میں مذہب کے خلاف تحریکیں سرگرم رہی ہیں، ٹھیک ہے، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ایون ہندوستان میں بھی اور ہند میں بھی، یعنی بر صغیر پاک ہند میں، ایون بنگلہ دیش میں، ان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں مذہب کے خلاف ایک ذہن پایا جاتا ہے، اور مذہب کے خلاف جس جگہ سے بھی کوئی تحریک اٹھی ہے اس کا سبب مذہبی قیادت کی غلطیاں بنی ہیں، مذہبی قیادت کی بہراروی بنی ہے۔ کیوں کہ جب ایک میدان میں اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ سراسر وہ سارا میدان ہی بدنام ہو جائے گا، اور یہ جو امام مسجد ہیں، یہ جو امام مسجد ہیں، خطیب مسجد ہیں، ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس ممبر کو ممبر رسول کہتے ہیں، اس مصلی کو جس پر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے ہم اسے مصلی رسول کہتے ہیں۔ مسجد کہیں بھی ہو اور کسی بھی مسجد کا ممبر و محراب ہو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے، لہذا اس نسبت کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے اس پر تعینات بھی وہ لوگ ہونے چاہیے جن کی تعیناتی سے پہلے ان کی تعلیم کو دیکھا جائے، ان کے کریکٹر کو دیکھا جائے اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی کسی گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آتا ہے اور مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، اور مدرسے میں داخل ہونے کے بعد مدرسے میں داخلہ دینے والے ان کے ہاں کوئی ایسا نظام ہی نہیں کہ وہ کہیں کہ جائیں آپ اپنے علاقے سے کوئی ٹیسٹ کروا کے ویریفیکیشن کرا کر لیں، کوئی فارم ہو کہ وہ جائے وہاں کے کونسلر سے، ناظم سے، ذمہ دار کسی آدمی سے، نہیں، ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے گاؤں میں مدرسے سے دور 500 میل کچھ بھی کرتا رہا ہو، 2 سال 3 سال وہ مسجد مدرسے میں رہتا ہے، چند مسائل وضو کے، نماز کے سمجھ کے، اور داڑھی جب بڑھا لیتا ہے تو ہمارے ہاں اسے مسجد کا امام مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نہ تو ہمارے مدارس میں کوئی ایسا نظام ہے کہ جس میں تھوڑا سا چھانٹی ہو، تھوڑا سا وضاحت ہو، تفصیل ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اور اس نے مدرسے میں پڑھتے ہوئے اس کا کیا کریکٹر کیا تھا۔ ایک تو یہ نظام ہمارے ہاں مفقود ہے، لہذا ایک تو مدارس میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس سے اس کے کردار، اس کے فکر کی تصدیق اور تفتیش ہو سکے۔ ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مدارس اور مساجد کے ذمہ داران کو احتیاط کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اصول اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بنیادی تعلیم ہونی چاہیے؟ بنیادی تعلیم امام کے لیے، خطیب کے لیے یہ ہے کہ اسے فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر،
اس کا کم سے کم پتہ ہو، اس کو منطق، فلسفہ، علم کلام، علم بلاغت، علم فصاحت یہ نہ بھی آتا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فقہ اور حدیث اور تفسیر اس کے بارے میں اسے دسترس ہو، اور نمبر 2 اس کے تعین سے پہلے اس کا کریکٹر